ہو گیا کلا؟ چالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان دی پریویس لیکچر میں ہم نے ارتھ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا اور ہمارا جغرافی چل رہا تھا. تو تھوڑا سا جغرافی کے بارے میں ہم ایک بریفلی سائنس ریلیٹڈ ٹو وتھ اسلام بیسک ڈسکشن کریں گے. تو اس سے جو ہے ہمارا تھوڑا ذہن کھلے گا. ہم نے لیکچرز میں بگ بینگ پڑھ لیا، ملکی وے سمجھ لیا ہم نے، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا سولر سسٹم جو نظام شمسی ہے سولر سسٹم پڑھا ہے. اس میں سولر سسٹم میں ہم نے سن سورج کو پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے مرکری وینس بھی پڑھ لیا. ارتھ بھی ہم نے آلموسٹ فنش کر ہی لیا ہے، بس تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں. اتنا تو آپ کا ہوم ورک رہے گا کہ بھائی آپ بھی تھوڑا بہت اس میں کچھ ریسرچ ایکسٹریکٹ کر کے ڈفرینشیل بک سے یا اس میں ایڈ آن کرو. تو اب ہم جو اس میں جو بات کر رہے ہیں سب سے اول یہ چیز ہے کہ یہ اتنا بڑا جو نظام ہے جو ہم نے پوری ابھی تک جغرافی میں پڑھا ہے، پولیٹی کی یہاں بات ہی نہیں چل رہی، جو جغرافی میں ہم نے پڑھا ہے وہ ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما خلق الانس والجن الا لیعبدوا، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے. ہمارے پاس بہت سارے ڈائیورسٹیز ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ اور بھی امتحانات لگے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدیہ الملک، بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے. یعنی ساری بادشاہت، اینڈرومیڈا کی ہے نا پڑھا ہم نے، ملکی وے کی، بگ بینگ کی، یونیورس کی، ملٹی ورس کی، تمام جہاں کی. اور ایک جگہ کیا کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. We has been created death and life for your testing. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تمہارے عملوں کی آزمائش کریں. ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ ارتھ پر پانی ہے، ٹھیک ہے نہیں، 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے. تو اور پلانٹ پہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا. اپنے وینس بھی دیکھا، یہاں پہ اتنا رہنے والا ٹیمپریچر ہے. ٹیمپریچر یہاں 38-37 تک رہتا ہے، بڑے یہاں 40, 45, 46, 48, 55 ہونے لگتا ہے تو ہم چڑیانے ہونے لگتے ہیں، ہمارے ایتھکس خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں، باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتی ہے اور لوز موشن ہونے لگتے ہیں، لوگ باگ گرمی کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس پلانٹ پہ جو ارتھ ہے ہمارا، اس پہ کتنا سکون ہے. آپ کو سارے سیزن مل رہا ہے، ونٹرز مل رہے ہیں ٹھنڈ، سمر مل رہی ہے گرمی، آٹمس، یہ جتنے بھی اسپرنگز، یہ سارے سیزن آپ کو مل رہے ہیں اس میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے عملوں کی آزمائش کرے. اور یہاں پہ جو ریسورسز ہیں دھرتی پہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیے نہیں کیے. دھرتی پہ جو ریسورسز جیسے کہ پہاڑ ہیں، پہاڑ جیولوجی میں آپ پڑھیں گے تو دھرتی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ کہیں پہاڑ آپ کو ڈولنے نہ لگے، دھرتی کو لے کر کے ایک گریویٹیشنل فورس بنا رہتا ہے، اور ہم نے ان کو کیلوں کی میخوں کی طرح گاڑا ہے. آپ دیکھیں گے نا پہاڑ آپ کو دکھائی دیتا ہے، والجبل بولتے ہیں پہاڑ کو تو عربی میں ماؤنٹین. تو وہ جتنا اوپر کو دکھتا ہے نا آپ کو، اتنا اس سے کہیں زیادہ نیچے کو ہوتا ہے. وہ جتنا اوپر کو ہے نا اس سے کہیں زیادہ وہ نیچے بھی ٹھکا ہوا ہے. تو یہ والی بات بھی آتی ہے. ایک جگہ سورہ یاسین کے آخر میں آپ ٹرانسلیشن سے قرآن پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ نہ تو چاند اور سورج جو ہم نے پیدا کیے ہیں وہ اپنے وقت مقرر سے چل رہے ہیں، یعنی ان کے روٹیشنز، ریولوشنز اپنے آپ چل رہے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ نہ تو چاند کو طاقت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، اور نہ سورج کو طاقت ہے چاند کو جا پکڑے. ہم نے مسخر کر دیے، مسخرات بھی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہے. اللہ کا ٹھہرایا ہوا ایک گڑت ہے، ایسا گڑت ہے کہ آپس میں کولیپس نہیں کر رہا ہے. ابھی جب حکم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کولیپس کرا دے گا. مطلب وہ جو ایک گریویشنل فورس میں ہے جو ہم نے پڑھا ہے تو وہ کولیپس نہیں کر رہا ہے ابھی. تو کتنا بہترین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں ایک چیز اور سیکھنی ہے کہ یہاں پر اس آیت کا مطلب جو ہم نے سورہ ملک میں پڑھی ہے کہ زندگی آزمائش ہے اور عبادت کا نام ہے اور
ہمیں آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے عمل میں کتنے بہتر ہیں, کہ تم سب میں بہتر کون ہے عمل کرنے میں. اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیز معلوم ہے, وہ کیوں سوال کرے گا آپ سے اللہ تعالیٰ؟ تو کیونکہ ہم عالم ارواح میں یہ وعدہ لے کر آئے نا, اس ایگزام کو اللہ ہم دینا چاہتے ہیں, ہے نا. کچھ عالم ہے, یہ عالم دنیا ہے, ایک عالم برزخ ہوگا جہاں پہ مرنے کے بعد روحیں جاتی ہیں, ہے کیا نہیں, اور وہاں پہ عالم برزخ میں روحیں رہتی ہیں, وہاں پر ان کا نظام ہے, اللہ علم کیا ہے ان کا نظام, کھانے کا پینے کا, جو مرنے کے بعد روحیں جتنی بھی وہاں جاتی ہیں عالم برزخ میں. اور وہ ایک لمبا پروسیس ہے کہ وہ اچھے اعمال ہیں تو علیین میں اور برے ہیں تو سجین میں, اور مطلب پورا ٹیسٹنگ منکر نکیر کا, کرامن کاتبین کا حساب, یہ وہ سارا پورا ایک پراپر جو ہے مینجمنٹ ہے. جب ہم انسان ہو کر کے, انسانی دماغ لے کر کے اتنا اچھا یہاں پہ مینجمنٹ سسٹم رکھ سکتے ہیں قانون چلانے کا یا چلانے کا, تو اللہ کے تو نظام, جس نے ہم خود اس کی مخلوق ہیں تو اس نے اس کے نظام کیسے ہوں گے. ہاں جی وہ بالکل. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کو بالکل کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ ایک تو عالم دنیا ہوگا جس میں ہمیں ارتھ, ایک عالم برزخ ہے آفٹر دا ڈیتھ, لیکن ایک اور تھا عالم ارواح. ہاں, جہاں پر ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ ہماری جو ہے تقدیریں, قسمتیں, کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا نہیں ہونے والا, سب لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, سب لکھ رکھا ہے ٹو زیڈ. تو وہ وہاں پر, کیونکہ وہ تو سیدھی سی بات ہے, وہ چیلنجز ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بہکایا اس نے اور جنت سے نکلوا دیا, اور وہ جب جنت سے نکل گئے تو پھر امتحان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صاف کہ میرے جو نیک لوگ آتے رہیں گے, میرے پیغمبر آتے رہیں گے, تم ان کی مان لو تو وقت کے نبی کو مان لو گے, کامیاب ہو جاؤ گے. اگر نہیں مانو گے اور تم شیطان کی پیروی کرو گے تو ذلیل و رسوا ہوگے, اور اللہ تعالیٰ بھر دے گا جہنم میں انسان کو اور پتھروں کو. پتھر بھی میلٹ ہو جاتا ہے نا, مولٹن جو نکلتا ہے پہاڑ میں سے, دیکھتا ہو آپ, جوالا مکھی جو ہوتا ہے برسٹ ہوتا ہے, وولکینو ایرپشنز بولتے ہیں, جو لاوا نکلتا ہے. تو یہ والا ہمارے ایندھن کیا ہوتے ہیں, ہمارے ہاں ایندھن کیا ہے, لکڑی یہ وہ, لیکن والا ایندھن کیا, پتھر ہی تو ہوتا ہے, مولٹن جو نکلتا ہے اس میں سے لاوا. تو کتنا خطرناک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وقودہ الناس, ہے نا, اس کا یاد رکھو اس کا ایندھن کون سے, وَلِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور تو انسان میں وہ کون جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا, اور بہکانے کے بعد میں یہ امتحان ہمارے ساتھ لگا. تو وہاں پہ ہماری روحیں تھیں عالم ارواح میں, اور ہم نے ایک اسٹریٹجی اللہ سے کہی کہ اللہ تعالیٰ اس ایگزام کو ہم دینا چاہتے ہیں, ہم تیری پیروی کریں گے, اس کی پیروی نہیں کریں گے شیطان کی. کیونکہ فرشتوں نے تو اللہ سے کہا تھا, جب اللہ نے کہا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ, سارے فرشتے جھک گئے, لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, مگر شیطان نہیں جھکا, ابلیس نہیں جھکا, جبکہ ابلیس تو بڑے فرمانبرداروں میں سے تھا. پہلے آسمان پہ کچھ نام ظاہر, دوسرے پہ عابد, تیسرے پہ کتنے اچھے نام تھے, اور کتنا اس کو لیڈرشپ تک ملی تھی, اس کو اینجلس کی, ملائکہ کی, اس کو لیڈرشپ بھی ملی. لیکن پھر اس کے بعد میں جب انکار کیا, اچھا شیطان سے بھی بڑا کوئی شیطان تھا جو اس سے بہکا دیا؟ یہاں پہ سوال ہے بھائی. اس کا نام اجازیل تھا, وہاں پر اجازیل تھا. تو وہاں پر ایسی کیا چیز ہوئی, اور ان الشیطان لکم عدو مبین, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. لیکن وہاں تو شیطان کو کس چیز, جب اللہ نے حکم کیا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے, تو پھر شیطان نے کیسے بہک گیا؟ وہ اس سے تو بڑا کوئی شیطان نہیں تھا, وہی تھا اجازیل. تو معلوم یہ پڑا کہ شیطان کو جو ہے نا اس کی انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. انا میں ہر چیز میں. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا, دین کی بات ہو یا حق کی بات ہو, اگر وہاں ڈیبیٹ شروع ہو گئی تو سچ ہوں میں یا غلط ہوں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہمیں, بس میری انا جیت جائے, چاہے اس کے بعد چاہے لٹھیاں ڈنڈے نکل جائیں, لیکن میری انا جیت جائے. تو یہ انا شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جس نے شیطان اجازیل نام تھا اس کا, اس کو ابلیس بنا دیا. تو یہاں اتنا بڑا کلیئر میسیج ہے. اسی بات کا جو ہے جوریڈکشن سے آپ اس کو دیکھ لیں. تو شیطان نے کہا انا خیر منہ, اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں, کوئی جگہ نہیں ہے. بولے میں انا خلقت من نار, میں آگ سے بنا ہوا ہوں, اور یہ خلقت من طین, یہ تو مٹی کا ہے.
تکبر اور کبریائی تو ہے، ساری تعریف تو اللہ کی نہیں ہے، ساری کبریائی اللہ کی نہیں ہے، اللہ متکبر ہے۔ تکبر تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر لے کر جائے گا تو he will not enter in the paradise، جنت میں داخل نہ ہو سکے گا وہ کبھی بھی، اگر رائے کے دانے کے برابر تکبر لے جائے گا۔ آج ہمارے پاس کس چیز کا ایروگنٹ ہے سپوز، تو اسی طریقے سے تو ہم نے وہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو بہت سارے نام سکھائے، سکھانے کے بعد میں ان سے پوچھا کہ دیکھو بتاؤ، انہوں نے بتائے، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کو معلوم نہیں، کیونکہ قال ما لا تعلمون، اللہ تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہمیں بس اتنا ہی ہے۔ اور بِأَسْمَائِهِمْ هَؤُلَاءِ سورہ البقرہ کے شروع میں یہ پورا واقعہ مینشن ہے، آپ ٹرانسلیشن سے پڑھیں گے انڈر دا عالم تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو وہاں پہ یہ بتایا کہ ہم نے ایک ٹریٹی سائن کر لی، بولے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو ایگزام کو دیں گے، تو عالم ارواح میں ہم اس ٹریٹی کو، آپ یہاں پہ آن کے ہم بھول گئے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، لگزریس لائف ہے، ٹریمنڈس لائف ہے، کارز ہیں، ایپل کے فون ہیں، بڑی بڑی کنسٹرکشن بلڈنگس ہیں، گرلس ہیں، ہے نا، صرف فتنہ، پھر اپنی آنا ہے، یہاں پہ دولت کا بھی لالچ ہے۔ گریڈ کس کس چیز کا ہے؟ گریڈ دولت، سب سے پہلا منی، کیش۔ آج کل لبرل موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتے ہیں کہ if you have money you can earn everything، ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جیسے اگر مان لیجیے آپ کے پاس پیسے ہیں اور کوئی ایسی آپ کو انڈائگنوز ڈیزیز ہو گئی اور وہ آپ کو پراپر جو ہے ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی اور آپ کب ختم ہو جائیں گے معلوم نہیں پڑے گا، کتنے بھی آپ فل باڈی چیک اپس کرا لیں۔ بہت بڑے ایسے پیشنٹ ہیں جو اینزائٹی اور ڈپریشن کے ہیں، جو کتنی کلونازیپام، ڈائزیپام اور نارکوٹک ڈرگ لیتے ہیں، ان کو پراپر نیند نہیں آتی ہے۔ کیا وہ پیسے سے نیند خرید سکتے ہیں؟ کتابوں میں کتنا نالج بھرا ہوا ہے، وہ پیسے سے بکس خرید لیں گے لیکن کتاب کا نالج جو ہے وہ نہیں خرید سکتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے گدا خرید لے گا، نیند نہیں خرید سکتا۔ بہترین کارڈیولوجسٹ، بہترین آنکولوجسٹ، بہترین ہیپاٹولوجسٹ وہ افورڈ کر لے گا کہ مجھے بہترین لیور کا چاہیے، بہترین کینسر کا چاہیے، ڈاکٹر یہ چاہیے، لیکن ہی ول ناٹ گیٹ ریلیف، ہی ول ناٹ گیٹ پراپر شفا، کیور نہیں پا سکتا وہ جب تک آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہو۔ تو خیر پیسے کا ایک اپنا امپورٹنس ہے، پیسے سے بہت ساری ضرورات چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک امپورٹنٹ ایسیٹس بنایا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہت کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ فقیر کو کیا چاہیے؟ ایک روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، گرم جاڑے ہیں تو کمبل چاہیے، اپنا گزار دے گا، ضرورت ہے نا، بیسکس نیڈ ہے نا۔ ابراہم مولٹو کا کیا گول ہے کہ جینے کے لیے کیا چاہیے؟ کھانا، جو اسپیشل ڈیزائرز ہے، پانی پینا، لیونگ، اور ایک سوسائٹی بات چیت کرنے کے لیے۔ آدمی اکیلا بھی رہتا تو مر جاتا ہے ڈپریشن میں، ان سب چیزوں میں۔ اور تیسرا اس کو سیکشول ڈیزائر، ٹھیک، یہ 4-5 چیزیں نیسیسری ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بادشاہوں کی بھی نہیں ہوتی۔ سپوز دیٹ آج رشیا کا جو ہے پریسیڈنٹ ہے پوتن، اس کو چاہیے کہ وہ ابھی یوکرین ڈیفیٹ کیا، اور بھی اس کو چاہیے ٹیریٹری، اور بھی اس کو چاہیے۔ ایک جگہ ہے تو وہی والا حساب ہے نا، سائیکل ہے تو موٹر سائیکل ہو جا، موٹر سائیکل ہے تو کار ہو جا، کار ہے تو لیمبرگینی ہو جا بھائی، لیمبرگینی ہو تو بھائی ہیلی کاپٹر آ جائے نیا، الیکٹریکل ویکل جو آیا۔ تو انسان کا نا ایک ہیرز ہے، اب اس ہیرز کے پیچھے انسان چل رہا ہے، یہ ہیرز بہت خطرناک ہے۔ تو یہ ڈیزائرز جو ہیں، یہ لگژریس لائف ہے، تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ابھی ریسنٹ جو بھی پرائم منسٹر ہے اس کے دل میں بھی کوئی بات ہے کہ یار یہ ٹیریٹری میرے پاس ہے نا، یہ دوسری ٹیریٹری بھی میرے پاس آ جائے، یا فلاں جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو وہی والے آیت ہے نا، کتنی اچھی آیت ہے وہ قرآن میں، آپ پڑھیں گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کتنی پیاری آیت ہے کہ مال اور دولت نے زندگی بھر تمہیں غفلت میں رکھا حتیٰ کہ تم قبروں میں جہاں پہنچے، حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم جو ساری زندگی مال 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 مال، دولت، پہلے پیشے، پاؤنڈ، ڈالر، اسی میں رہے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جہاں پہنچے۔ تو اتنی بہترین آیت، اب یہ ہمیں کتنا موٹیویشن دے رہے، ایک وہ کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو کھیل کود تماشا۔ اب یہ پیسوں کا بات آیا، اب یہاں پہ کیا چلتا ہے؟ ڈالر چلتا ہے، روپی چلتا ہے نا، روبل چلتا ہے، یورو چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اپنے ورلڈ میں۔
اور ڈیجیٹل کرنسیز بھی آ گئی ہیں، لیکن آخرت میں کوئی کرنسی نہیں چلے گی. آخرت میں کرنسی چلے گی نیکی کی، انٹرنیشنل کرنسی، گلوبل کرنسی اور نیکی کی کرنسی ہوگی. آپ کے کتنے رائٹ ڈیڈس اچھے اعمال ہیں اور کتنے بیڈ ڈیڈس برے اعمال ہیں، وہ وہاں پہ جسٹیفائی ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا اللہ تمہیں دکھائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر کا عمل کیا ہوگا تو آپ کو ملے گا وہاں. You will find انشاءاللہ you will find at the size of the atoms. اگر آپ نے ایک پرماڑو کی برابر بھی، ذرہ سے مراد پرماڑو ایک ایٹمس جو ہوتا ہے جو مائکروسکوپیکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ کو ملے گا وہاں پر. تو وہاں پہ ڈیٹس ملیں گی. آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس پہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے اور کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے. بولے میری امت کا تو مفلس وہ ہے کہ جو وہ اتنا بڑا بڑا نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا پہاڑوں کی برابر، اور جب حساب کتاب ہوگا اور حقوق العباد کا حساب کتاب ہوگا تو معلوم یہ پڑے گا، فلاں آدمی کلیم کر دے گا کہ میرا جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ یہ معاملہ تھا، اس نے مجھے یہاں دھوکہ دیا تھا، یہ معاملہ تھا. اللہ کہے گا بھائی فلاں اس کی اتنی پاؤنڈ جو نکی ہے ادھر دے دیا، اس کا حساب. وہ کہے گا میرے اللہ تعالیٰ اس نے ایک گز زمین ماری تھی، بولا اس کو اتنی نیکی دے جائے. تو معلوم پڑا اس کا حساب ہوتے 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 اس پہ ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، اتنا بڑا پہاڑ اس کا ختم ہو جائے گا نیکی کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے، ایسے مفلسی سے بچائے. تو بیسک نیڈس کیا تھی؟ ایک یہاں پہ پیسہ ہے، اور پھر دوسری عہدوں کی چاہت ہے کہ یار آئی ہیو ٹو بی اے IAS آفیسر، یہ چیزیں. میں نہیں کہتا آپ تیاری مت کیے، یو ہیو ٹو دا پریپریشن فار دا UPSC سول سروسز ایگزامینیشن. IAS کی نہیں ہے، PCS کی نہیں ہے، کلیکٹریٹ کی نہیں، PCSJ کے لیے آپ تم خوب ایگزام دو، خوب پڑھو علم، کیونکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اس بات کو موٹیویٹ کرتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی پٹکی سے پیدا کیا، جو ہمیں اتنا ٹریگر کر رہی ہے. اور یہاں تک کیا آتا ہے کہ بہت سارے جنگیں ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی یہودیوں کو اس بنیاد پہ بھی چھوڑا ہے کہ آپ ہمارے ان کو وہ سکھا دیں، دنیاوی تعلیم سکھا دیں، ہم آپ کو رہا کر دیں گے، آپ کے بچوں کو رہا کر دیں گے. اتنا امپورٹینس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس حدیث کی کتنی حقیقت ہے، بہت سے عالم اس کو تسلیم کرتے، بہت سے عالم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کہ بہرحال جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پہلے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے عالموں میں ڈفرینشیشن ہے اس چیز کا کہ اگر آپ کو علم سیکھنا ہے اور علم سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ جاؤ. ابھی اس حدیث کی تحقیق کریں گے انشاءاللہ. تو یہ والی چیز ہے. تو علم دنیاوی بھی بہت ضروری ہے. جس طریقے سے سر کا مقام رکھتا ہے دینی علم کہ سر کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں جگلر وین ہے اور جگلر وین کاٹ دی تو سارا خون نکل جائے گا، آدمی مر جائے گا. یعنی دین جو ہے سر ہے اور دنیاوی تعلیم جو ہے جسم ہے. اگر ہاتھ ٹوٹ گیا پوری زندگی پرابلم ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ٹانگ ٹوٹ گئی پوری زندگی پریشانی ہوتی ہے نا. جب تک اس کے اسپیشلائزیشن ڈاکٹر سے ملیں گے ٹھیک ہوگا تب جا کر کے. تو یہ ہماری جو ہے پرابلم یہ رہی ہے، ہم دینی اور دنیاوی علم کو الگ سمجھتے ہیں. اگر قرآن میں چاند کا ذکر ہے، جب تک آپ کو پراپر ایسٹرونومی چاند کی نہیں معلوم ہوگی، چاند کس طریقے کا سیٹل ہے. قرآن میں سورج کا ذکر ہے، قرآن کے اندر ملکی وے کا، یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے، خلا کا اور عالم کا. تو جب تک ہمیں دنیاوی علم نہیں ہوگا تو رب کی وحدانیت کو ہم کیسے سمجھیں گے، رب کی باتوں کو ہم کیسے سمجھیں گے. ہم نے کہہ دیا خالی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. بھائی ہم تم اتنے تو سوچ سکتے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یا پھر پرتھوی سے بڑا ہے. ابھی جب ہم ایسٹرونومی پڑھتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ سورج کے اندر ہی کتنے ہزار پرتھوی آ سکتی ہے، اور سورج کے اندر بھی سورج ایک تارا ہے پرتھوی کے قریب. سورج جیسے جو ہے سائرس ہے، ہزاروں سورج سائرس میں آ سکتے ہیں. سائرس جیسے ہزاروں تارے ایک دوسرا ہے ایک آرکٹیرس، اس کے اندر آ سکتے ہیں. آرکٹیرس جیسے اس سے بھی زیادہ ہزاروں UV اسکوٹی میں آ سکتے ہیں، اور UV اسکوٹی سے بھی بڑے بڑے بلیک ہولز ملے اتنے بڑے بڑے تو اس میں آ سکتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، جتنا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں کا علم ہے. نہیں، اکثریت یہ سارا پہلے تو کوئی ریسرچ کرنے کے لیے عربک کمپلسری تھا. جب تک کوئی عربک نہیں جانتا تھا تو ریسرچ نہیں ہوتی تھی. زیادہ تر میڈیکل سائنس والے ابن سینا، آج نام اس کا EV سینا ہے. کتنے بہت سارے فلاسفر، جیوگرافر، سائنٹسٹ، اور یہ ڈیفینس، یہ سارا سب مسلم کمیونٹیز میں تھا جو ہمارے ہسٹریز کو اریز کر دیا گیا. ہم لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں. تو ہمارا جو پرابلم ہے، پرابلم از دیٹ یہی ہے.
کہ ہم لوگ دنیاوی تعلیم کو جو ہے مہتو نہیں دیتے، جبکہ دنیاوی تعلیم از دا ویری ویری امپورٹنٹ ٹو لرن دا دینی تعلیم. اگر آپ پہ دنیاوی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو دینی تعلیم کو آپ صرف رٹافیکیشن والی تعلیم مانیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس آپ پڑھتے رہیں گے زندگی بھر، آپ کو کبھی بھی نہیں معلوم ہوگا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ہمارے عملوں میں آزمائش ہو کہ ہم میں بہتر کون ہے، ہم عمل صالحات میں کتنے آگے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ اسلامک بیسک پرنسپلز ہیں. ہم حسن اخلاق میں کتنے آگے ہیں جو اسلام کا اتنا بڑا چیپٹر ہے. ہم حقوق العباد میں کتنے آگے ہیں، لوگوں کا حق دے رہے نہیں دے رہے، والدین کی خدمت کر رہے نہیں کر رہے، بہنوں کو حق دے رہے نہیں دے رہے، لوگوں کے جو مسلمان کا ایک دوسرے پہ جو حق ہے، کیا کیا حق ہیں؟ سلام کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، مریض کی عیادت کرنا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور ایک آدھ حق اور ہے، یہ تو اس کے بیسکس حق ہے. تو ہم یہ چیزیں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں معلوم ہوگا چیزوں کا. آج کے دور میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں. اب ہم جب ارتھ کو پڑھیں گے، اس کے ڈیپ پڑھیں گے، اس کا ارتھ کو ہم جب ڈیپ پڑھیں گے تو آپ کو جب معلوم ہوگا. اب جیسے مفتی صاحب ابھی لیکچر لے کر کے گئے ہیں، کیا پڑھا ہے مفتی صاحب نے آج؟ سورۃ النصر. اب جیسے اگر آپ عربی جانیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے، سورۃ النصر، نصر مطلب مدد. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء پہنچی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح ہو گئی، ورأیت الناس اور دیکھ لیا لوگوں نے، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ یعنی کہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج داخل ہو رہے لوگ. فسبح بس آپ تعریف بیان کر دیے، بحمدی بڑائی بیان کیجیے، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور وہ بڑا معاف کرنے والا، انہ کان توابا اور بے شک وہ توبہ کو. آپ کو اس کو اس طریقے سے آپ لاجک سیکھ جائیں گے تو دیکھو کچھ بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا. رٹافیکیشن، جسٹ اونلی رٹافیکیشن. اور آپ اگر سمجھ کے پڑھیں گے، سمجھ میں نہیں آتا عالم دین کے ذریعے نظر پڑھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اب آپ کو ارتھ پتہ ہوگا. اب تم پڑھو گے نا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے، تو آپ کے دماغ میں آئے گا بھائی ملٹی ورس کا رب ہے، یونیورس کا رب ہے، وائٹ کلسٹرز کا رب ہے، تمام گلیکسیز کا رب ہے، اینڈرومیڈا گلیکسیز کا رب ہے، ملکی وے کا گلیکسی کا رب ہے، ملکی وے میں بھی کتنے کروڑوں اربوں تارے ہیں ان کا رب ہے، ان تاروں میں ہمارا سورج بھی تارا ان کا رب ہے، ہمارے پلانٹس کا رب ہے. یعنی اتنا لمبا قیام کر لو گے آپ، فجر ہو جائے گی، پیروں پہ سوجن آنے لگے گی. اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو گے تو تم یہ کیا نا کیا یہ فسبح بحمد ربک واستغفر، تعریف بیان کریں گے. کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس میں سورہ نصر میں. کیسے کرو گے تعریف بیان بھائی؟ اتنی اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو بہت بڑا. ایسے ہم نے ہر ڈائمنشن میں اپنے دماغ کو کھولا ہے، لیکن کبھی ہم نے قرآن پہ دھیان ہی نہیں دیا. ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے. کتنی بار اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی سیکھنے والا اس کو سیکھو، ہم نے آسان کر دیا ہے. اس میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے فائدے ہیں. اللہ سے تعلق پیدا کرنا، ورنہ آپ مس گائیڈڈ رہو گے، کنفیوز رہو گے. کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا. آپ عالم دین کے پاس جائیے اور اس سے کہیے بھائی مجھے قرآن ترجمے سے سیکھنا ہے، مجھے ترجمے سے پڑھنا ہے. آپ قرآن کو، حدیث کو کثرت سے پکڑ لو. ما انا علیہ واصحابہ، صحابہ کا طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ آپ پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، قرآن کو تھام لو، اور باقی دنیاوی علم تو تمہیں ایسا آئے گا. ہم پڑھ لیتے ہیں، سوال نہیں کرتے. ہمارے پاس سوال ہونا چاہیے نا، مجھے کیا کرنا ہے بھائی، مجھے یہ چاہیے. اب ہمارے جو سبجیکٹس ہیں تو وہ شروع ہوں گے، جیسے اب جغرافی ہے، پولیٹی ہے، یہ تو چل ہی رہا ہے. اب دیکھو رمضان کی آ رہی ہے، ترتیب بنے گی تو اس کے بعد پھر ہم ہسٹری اور سائنس کو شروع کریں گے. تھوڑے تھوڑے کم سے کم 8 ٹاپک ان کے ہو گئے، 8 ٹاپک ان کے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے سارے ایک ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہمیں سلیبس کور کرنا ہے، بہت سلیبس ہے. اور پلس پھر اس پہ دینی تعلیم پہ لوگ باغ اتنا دھیان نہیں دے رہے. دینی تعلیم پہ بھی، دنیاوی تعلیم پہ بھی کتنے 9-10 بچے سارے ہیں، اس میں بھی جو آدھا لیکچر اسکیپ ہو جاتا ہے. تو خیر دیکھو بہت سستی ہے. لیکن ہمارا کیا ہے، ہم تو دیکھو SSC والوں کا یا پھر UPSC والوں کا کسی کا بیچ شروع کر دیں گے تو پھر یہ بیچ تو ہم ریڈیگیٹ ہی کر دیں گے پھر، کیونکہ پھر تو پروفیشنلی اور اسکل والی پڑھائی شروع ہو جائے گی. ہم چاہ رہے ہیں یار قوم ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرے، چیزیں 1-2 بیچ ایسا نکل جائے کہ اس کو لگے اس کا مہتو امپورٹنٹ ہے. ورنہ ایک یہ بھی پروگرام ہونا چاہیے کہ دیکھو
ہمارے یہاں نا بہت زیادہ دقت سب سے بڑی پیش یہی آتی ہے کہ ہم لوگ پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے. پڑھائی بھی تو آپ کو انٹرسٹنگ تبھی لگے گی جب آپ چیزوں کو سمجھیں گے. جب تک آپ چیزیں سمجھیں گے نہیں, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے, سوال نہیں کریں گے بھائی میری یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, تو یار اب پھر ہم کیا سمجھائیں گے آپ کو, بتاؤ. ہم بس اسی ڈیبیٹس میں رہ جائیں گے, فلاں فرقے والے یہ کہہ رہے ہیں, فلاں والے یہ کہہ رہے ہیں, فلاں والے یہ کہہ رہے ہیں, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, بس اسی چیز میں رہیں گے. نہ آپ دینی تعلیم سیکھیں گے نہ دنیاوی تعلیم سیکھیں گے, بس ایک دوسرے کا جو ہے مخالف ہو کر کے اپنے سینوں میں حسد قینہ کر لیں گے, حقوق العباد میں پیچھے ہو جائیں گے, اعمال صالحات میں پیچھے ہو جائیں گے, توحید میں پیچھے ہو جائیں گے, اپنے اعمال میں تمہارا کوئی مزہ نہیں آئے گا. علم سیکھو گے بھی تو مجوری اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے سیکھو گے جو کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ایسا علم جو یہودیوں کے پاس تھا. یہودی کیا کرتے ہیں, یہودی گدھے بتائے قرآن میں کہ جیسے گدھے پہ وزن لدا ہوا ہوتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہوتا میرے اوپر کیا وزن ہے, ایسی یہودی عالموں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے, ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم پہ کیا علم ہے, کتنے صفحے ہیں عزیر علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام کے, داؤد علیہ السلام کے, اور کتنی بڑھیا بڑھیا باتیں اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی اپنی طرف بلانے کی اتنی دعوت دیتا, ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وجہ یہی کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہمارے اوپر کیا لدا ہوا ہے. گدھے کی مثال ہے. ایسے ہم گدھے بن جائیں گے. علم تو بہت ہوگا پر زبانی ہوگا, زبان سے بول رہا ہوگا, عمل اس کا کچھ نہیں ہوگا. باتیں بڑی بڑی لمبی ہوں گی کہ سامنے والا متاثر ہو جائے, موٹیویشنل اسپیچ ایسی ہوگی کہ سامنے والا 10 منٹ کے لیے ہل جائے, بھائی کچھ قابل بندہ بھائی یہ تو, لیکن اندر سے دیکھو گے تو معاملہ کھوکھلا ہے. اگر دیکھو سیدھی سی بات ہے, دلوں میں بھی بات تب اترتی ہے جب سامنے والا خلوص اخلاص کے ساتھ بتائے کہ سامنے والے کا میری ذات سے نفع ہو جائے. اگر میری اس میں منشا یہ ہے کہ بھائی میری واہواہی ہو جائے, میری تعریف ہو جائے, اور سامنے والا جو ہے بھائی پیچھے میری تعریف کرے, اگر ہماری منشا یہ ہے, یا پھر میرا کوئی کلیکشن ریونیو جنریٹ ہو جائے, یا پھر کیا بولتے ہیں میرا کوئی عہدہ بن جائے اسی بنیاد سے, تو پھر سامنے والے کے دل میں باتیں نہیں اتریں گی. سامنے والے کا دل کجی رہے گا, اور سامنے والا حاسد بنے گا آپ کا, سامنے والا حاسد بنے گا. اور حسد تو دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ کی بات نیت بھی صاف ہے, خلوص ہے, سامنے والا حاسد نہ ہوگا. بہت سے لوگوں کو مرض ہوتے ہیں, جیسے کمیونیکیبل نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی ہے نا, ٹائیفائڈ, ملیریا, بی پی, بلڈ پریشر, ایسی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, حسد کی, کینہ کی, بغض کی, جلن کی, شیطانیت کی. ہمارے ساتھ جو قرین لگا ہوا ہے نا, قرین ہے کیا نہیں, ایک شیطان ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کو پراپر بہکانے کا کام کرتا ہے, پر وہ بہکاتا ہے لیکن اس کا نفس اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اور وہ نفس جو ہے, نفس کو بہت اچھے سے کیٹیگرائز کیا عالم لوگوں نے, اور قرآن کے حساب سے انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. آپ تحقیق کریں گے تو بتائیں گے وہ نفس اللوامہ, نفس الامارہ. ایک نفس ان میں سے برائی کا ہی حکم کرتا ہے, اور ایک جو ہے نفس ایسا ہے کہ آپ کو اچھائی کا حکم کرتا ہے, برائی کا بھی کر دیتا ہے اور اچھائی کا بھی, لیکن ایک تو بالکل اچھائی کا ہی کرتا ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ, قرآن میں آتا تھا نا سورہ الفجر میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح, اے اطمینان والے نفس, جنت میں داخل ہو جا, بڑھ جا کر کے ایک دم فینٹاسٹک. تو نفس مطمئنہ کے بھی طلبگار رہو. اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ ہے. جو قرین جو ہے, قرین جو ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ ہم کو ہر وقت برائی کا حکم کرتا رہتا ہے, یہ کر لے, ہمارے نفس کو بڑگڑاتا رہتا ہے. اور جب نفس بہک جاتا ہے نا تو پھر وہ کثرت اختیار کر لیتا ہے اس چیز کی. قرین تو بھاگ جاتا ہے, شیطان تو بھاگ جاتا ہے, پھر ہم خود ہی وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. یہ دو حافظ ہے نا, کرامن اور کاتبین, بیٹھے اور رائٹ ڈاؤن کر رہا ہے. از رائٹنگ دا گڈ ڈیڈس, از رائٹنگ دا بیڈ ڈیڈس. اچھے عمل لکھ رہا ہے بولے, اور جو ہے لکھے جا رہا ہے, اور جمع ہو رہا ہے عمل, کلیکشن جاتا پورا چٹھا ہمارا. اور اگر دیکھو کتنی بڑھیا اللہ تعالیٰ رحمانیت دے گی اللہ تعالیٰ کی, اگر یہ گناہ کر لے گا تب لکھنا ہے. گناہ کا خالی ارادہ کرے تو مت لکھنا, لیکن نیکی کرے نہ کرے لیکن ارادہ کر لے تو نیکی لکھ لینا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو ہم نے آج بیسک ڈسکشن نہیں کیا کیونکہ ٹائم جو کم تھا, اور ہم نے جو ہے ارتھ کو پڑھا ہے. ارتھ کو ایک بار پھر سے کل لڑکے ہوں گے تو ریوائز کر لیں گے, نہیں ہوں گے تو ہم پورا ختم کر دیں گے ارتھ کو کل ہی انشاءاللہ. تھوڑا سا ہم نے موٹیویشنل ذرا تھوڑا سا وہ رکھا ہے کہ بھائی دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. آپ ہسٹری پڑھیں گے, جب تک ہسٹری نہیں پڑھیں گے ہمارے امپائرس کیا کیا تھے, جو ہمارے خلافت مومنٹ ہے, اور جو ہے ہمارے نبیوں کی کہانی, ہمارے صحاباؤں کی اسٹوریز ہے, اور جب جتنے تابعین طب تابعین کی ہے نہیں سب کی اسٹوریز ہے,
اور کیا بولتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں حسن اخلاق، حقوق العباد، یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. پالیٹی کے اندر ہم جو ڈائریکشن پڑھ رہے ہیں، بھارت کا کانسٹیٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم بھائی دیش کے لیے بھی ہم وفادار ہیں، دیش کے لیے بھی ہم جو ہے پڑھیں گے بھائی، جبھی تو ہم آگے بڑھیں گے. تو قرآن ہم اپنا جو ہمارا ریلیجیس ورچولیٹی ہے ہم اس کو پڑھ رہا ہے الحمدللہ. تو سب سے اول چیز یہ ہے ہمیں سب چیز پہ دھیان دینا چاہیے. دیکھو ابھی تک ہم نے تو کوئی ایک چیز کی فیس کی بھی انرولمنٹ نہیں کی ہے، ساری چیز نہیں کی ہے، فی سبیل اللہ بھی آدمی نہیں پڑھ رہا. تو دیٹ مین پھر یہ تو بھائی میں انفارچونیٹلی بدنصیبی ٹائپ کی بولوں گا کہ بھائی ایک فیکلٹیز ہے، ایک پروفیسر ہے، اسپیشلی ایک عالم دین ہے، اپنے پیسوں سے اکٹھا کر کے یہ بناتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو صبح شام بلا رہے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ باغ نہیں آ رہے ہیں، اور آنے کے چھوڑو پھر اس میں بھی جو ہے ایشوز ہیں. تو یار یہی پڑھا، یہ سب ہم پڑھا رہے ہیں. تو یو پی ایس سی والے، درسٹی والے، یہ والے 1-1 لاکھ روپیہ 50-50 70 ہزار روپیہ لیتے ہیں ان سب چیزوں کا. فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہیں تاکہ لوگ باغ پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ پیچھے نہ رہیں. کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آنے والا زمانہ ہے، چیزیں بہت ماڈرنائز ہو جائیں گی، چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، پھر آدمی روتا پھرے گا بھائی کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. پھر عالموں کو برا کہتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے، یار ہمیں تو کیا دیا انہوں نے، ہمیں تو کیا دیا. ایک انیشیٹو شروع کری ہے تو اس میں بھی کولیبریٹ نہیں کر رہے. یہاں تو کوئی فرقہ واریت کا کوئی معاملہ نہیں ہے کیا نہیں، کہ یہاں تو بالکل اطیع اللہ اطیع الرسول والی بات ہے. کوئی میں کسی فرقہ کا بھی نام لے رہا، کسی فرقے سے متعلق یہاں بات نہیں ہے. یہاں تو بس دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ہے سیدھی سیدھی. تو لوگوں کو نا آپ انرول کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی ایسا پروگرام ہے ون اسٹیپ ایجوکیشن کیمپین، اس میں جغرافی، ہسٹری، پولیٹی، سائنس پڑھایا جا رہا ہے. بھائی اس میں آؤ، قرآن ترجمے سے سکھایا جا رہا ہے. قرآن تمہیں بیسک پڑھنا نہیں آتا، الف با تا سے، وہ بھی سکھایا جا رہا ہے. پروجیکٹر سے اچھی کلاسز ہوں گی. 20 سیٹیں ہمارے پاس، آپ آؤ. ہم اگر اس کو ابھی ہم تو چاہ نہیں رہے کہ یہ شہرت حاصل کرے، ہم انٹرنیٹ پہ اس کو چاہ نہیں رہے، مطلب اس کی گوگل پہ سائٹ بنا کر کے ہم اس کو انرول کریں یا اس کا کریش کورس بنا کے فیس اس کی رکھیں. ہم چاہ نہیں رہے ابھی، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرہ پہلے فائدہ اٹھائے، ہماری سوسائٹی، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایجوکیشنل ریفارم لانے کے لیے ہم نے یہ تیار کیا ہے. اب وہ کوئی متعلق ہی نہیں ہے. اب رمضان آ رہا ہے، خیر رمضان میں دیکھو کیا مشورہ ہوگا. کیا رہا ہے آپ لوگوں کی رمضان میں کلاسز کا بھائی؟ ٹائم چینج ہو جائے، جیسا بھی ہو مفتی صاحب سے بات کریں، کیونکہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے اور ہم بھی جو ہے مفتی صاحب تو چھٹی کریں گے رمضان میں. تو مفتی صاحب جیسے کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا، مجھے بھی او پی ڈی دیکھنا ہوتا ہے اور مفتی صاحب بھی اپنا جو ہے قرآن سنائیں گے، وہاں پہ تراویح ہوں گی، تو مشورہ کر لیں گے اس کے حساب سے، ہے کیا نہیں؟ کر دی اس کو اوپن کر دی موسم. ٹھیک ہے بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک.